بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فرانس میں برطانیہ سے آنے والے نئی قسم کے کرونا کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے۔ ستمبر میں انگلینڈ میں سامنے آنے والے اس کرونا میں جینیاتی طور پر 23 تبدیلیاں یعنی میوٹیشنز نوٹ کی گئی ہیں۔ یہ 50 سے 70% زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، مگر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ محض اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گنجان آبادی میں رہنے والوں کو لاحق ہوا ہے، جن سے کرونا پھیلنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ تاہم برطانوی سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ کرونا کی نئی قسم بچوں کو زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں اجتماعی سطح پر کرونا کے خلاف مدافعت کا پیدا ہونا 2021 کے آخر تک امکان نہیں۔ کرونا ویکسینیشن کا آغاز خوش آئند ہے، تاہم یہ ملک وبا کے خلاف لڑائی کے اختتام کی ابتدا ہے۔ ابھی ویکسین کو عالمی آبادی کے بڑے حصے کو لگنا باقی ہے، اس لیے دنیا کو آئندہ 6 ماہ تک محتاط رہنا ہوگا۔ کرونا کی نئی قسم کی دریافت پر عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ ابھی چند مہینے نہایت ہی خوفناک ہو سکتے ہیں، لیکن ویکسین سے روشنی کی ایک کرن ضرور نظر آئی ہے اور حالات بہتری کی امید پیدا ہو گئی ہے، تاہم اس میں سال سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ فٹ بال کی بین الاقوامی تنظیم فیفا نے کرونا وبا کی وجہ سے اگلے سال انڈونیشیا اور پیرو میں ہونے والے انڈر 20 اور انڈر 17 ورلڈ کپ سن 2023 تک ملتوی کر دیے ہیں۔ افریقی ملک کانگو میں مسافر بردار کشتی ڈوبنے سے 33 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 8 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ مارے جانے والوں میں زیادہ تر تاجر ہیں جو یوگنڈا سے ساز و سامان لے کر آ رہے تھے۔ تیز ہوا کی وجہ سے کشتی کا توازن بگڑا اور وہ الٹ گئی۔ کرونا کی وجہ سے دونوں ممالک کی سرحدیں بند ہیں، جس کے بعد آمد و رفت کے لیے یہ راستہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس سال غزہ کو کرونا کی وبا سے مقامی معیشت کو $1.5 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ غزہ کی پٹی میں کرونا کے نتیجے میں معیشت پر منفی اثرات کی وجہ پہلے سے اسرائیل کی مسلط کردہ پابندیاں ہیں۔ اسرائیلی پابندیوں، ناکہ بندی اور معاشی قدغنوں کے ساتھ ساتھ کرونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث سال 2020 بدترین سال ہے۔ اس سال کے دوران غزہ کی پٹی کی معیشت، صحت اور بنیادی انسانی مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ غزہ میں کرونا کی وبا سے غذائی عدم تحفظ کا شکار افراد کی تعداد میں 70% اضافہ ہوا ہے، جبکہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد 85% تک جا پہنچی ہے۔ بے روزگار کی شرح 60% پہنچ گئی ہے۔ غزہ میں مجموعی طور پر بے روزگار افراد کی تعداد 3.5 لاکھ ہو چکی ہے۔ گلگت پاکستان میں ایک شہید سپاہی کی میت لے جانے والا آرمی کا ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے سبب گر کر تباہ ہو گیا، جس کے سبب 2 میجر اور 2 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق آرمی ایوی ایشن کا ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا، جس میں پائلٹ میجر محمد حسین، کو پائلٹ میجر ایاز حسین، نائک انضمام عالم اور سپاہی محمد فاروق شامل ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر باہر سے لائی جانے والی مصنوعات کا سالانہ حجم GDP کے 11% یعنی $34 ارب تک تجاوز کر گیا ہے، جس سے معیشت کو صرف ٹیکس کی مد میں سالانہ $22 ارب کے نقصانات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر باہر سے لائی جانے والی مصنوعات کی بھرمار معیشت کے ساتھ پاکستان کی سلامتی اور شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہے، جبکہ $22 ارب کا یہ نقصان پاکستان کی سالانہ ایکسپورٹ یا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھجوائی جانے والی رقوم کے برابر ہے۔ دنیا کے 90 ممالک میں موجود پاکستانی محنت کر کے جو رقوم وطن بھیجتے ہیں، یا پاکستان کی فیکٹریوں اور کارخانوں میں دن رات کی محنت سے کی جانے والی ایکسپورٹ کا فائدہ صرف 12 مصنوعات کی غیر قانونی طور پر باہر سے لانے کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے۔
مارکیٹوں میں کنٹرول نہ ہونے سے ایسی مصنوعات کا سراغ لگانے اور ایسے افراد کی سرپرستی اور مدد کرنے والے سرکاری عناصر کے خلاف کارروائی نہ ہونے سے اس کے حجم اور معاشی نقصانات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والوں میں ذائقے اور سونگھنے کی حس کا خاتمہ اس کی علامات اور ضمنی اثرات میں شامل ہے۔ ابتدا میں ان حسیات کا ختم ہونا اس مرض کا اتفاقی اثر تصور کیا گیا، لیکن جب کورونا سے متاثر ہونے والوں میں اس کی شرح بہت زیادہ ریکارڈ کی گئی تو اسے بھی کورونا کی علامات اور اثرات میں شامل کر لیا گیا۔ کورونا کے باعث ختم ہونے والی سونگھنے اور چکھنے کی حس واپس آنے میں عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی ایسی دوا نہیں جس کے استعمال سے یہ فوری بحال ہو جائے۔ صرف چند ایسی غذائی اجزاء کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو ان حسیات کے وقتی طور پر ختم ہونے والی شدید خوف سے نجات دلانے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اجوائن گرم مسالے میں شامل اس کے بیجوں کا ذائقہ بہت تیز ہوتا ہے اور یہ سینے کی جگرن کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ایک چمچہ اجوائن کو کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر سونگھنے سے افاقہ ہوگا۔ لہسن قدرت کا بڑا تحفہ ہے۔ اس کا ذائقہ بہت تیز ہوتا ہے اور طب میں اسے سانس میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے بھی مددگار بتایا جاتا ہے۔ اس سے ذائقے کی حس بحال ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ لہسن کو پانی میں جوش دے کر اس کا جوشاندہ سا بنا کر پینے سے یہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سرخ مرچ کے حوالے سے کوئی سائنسی شواہد تو نہیں، لیکن عام تجربے میں دیکھا گیا ہے کہ تیز سرخ مرچ سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ اسی طرح جلے ہوئے لیموں کے باقاعدہ سائنسی شواہد تو نہیں، لیکن اس حوالے سے کئی کامیاب تجربات سامنے آئے ہیں۔ اس ٹوٹکے کے مطابق لیموں یا نارنجی کو شعلے پر جلا کر اسے سونگھنے سے سونگھنے اور چکھنے کی حس تیزی سے بحال ہو جاتی ہے۔ کورونا کی نئی شکل کے سامنے آنے کے بعد یورپ کے کئی ممالک میں کمزور افراد کو اتوار کو کورونا کی ویکسین لگانا شروع کر دی گئی ہے، جبکہ فرانس میں حکام نے تیسرے لاک ڈاؤن کا امکان ظاہر کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا سے سبق لینے کا وقت آ چکا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آخری وبا نہیں ہوگی اور وبائیں زندگی کی حقیقت ہوتی ہیں۔ دوستو، جہاز میں لازمی ہتھوڑی کیوں رکھی جاتی ہے؟ ایسی وجہ جو شاید کسی کو بھی معلوم نہیں کہ جہاز سے متعلق کئی ایسی معلومات ہیں جو ہر کسی کو نہیں پتہ ہوتی، کیونکہ یہ بہت خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ جہاز کے اندر اس کی موجودگی کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ مسافر بیٹھتے ہیں وہاں دو جانب اندر داخل ہونے اور اندر سے باہر جانے کا راستہ ہوتا ہے، مگر جس جگہ پائلٹ بیٹھتے ہیں وہاں سے باہر جانے کا صرف ایک ہی دروازہ ہوتا ہے جو کہ مسافروں والے حصے میں جا کر کھلتا ہے۔ اب اگر ہنگامی صورتحال میں جہاز کو لینڈ کروانا پڑے تو مسافروں کو تو بآسانی نکال لیا جاتا ہے، لیکن پائلٹ کے لیے اپنی جان بچانا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہوتا ہے باہر نکلنے کا، جس کے باہر خود مسافر بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جہاز میں پائلٹ کی جگہ کے سائڈ پر یہ رکھی جاتی ہے کہ فوری طور پر نکلنے کے لیے پائلٹ اس کی مدد سے سامنے کا شیشہ توڑ کر باہر نکل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک جہاز میں یہ نہیں رکھی جاتی جہاز نہیں اڑایا جاتا۔ جس طرح ہر ماہ کے مختلف اور مخصوص ستارے یا برج ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے کچھ لکی نمبرز بھی ہوتے ہیں۔ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں کے لوگوں کے مطابق کچھ نمبرز ان کے لیے برے ثابت ہو سکتے ہیں۔ چائنا میں 4 نمبر کو بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں 4 نمبر اور کسی کے انتقال کا لفظ ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی دونوں پکارنے میں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں۔ چائنا میں موجود بہت سی عمارتوں میں چوتھی منزل نہیں بنائی جاتی، بالکل ویسے ہی جیسے US کی بہت سی عمارتوں میں 13ویں منزل نہیں ہوتی۔ جاپان کے رہائشی افراد 9 نمبر کو اپنے لیے خطرناک اور بدقسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بالکل چائنا کے لوگوں کی طرح ہے۔ جاپان میں 9 نمبر تشدد بیماری کے الفاظ کو ایک ہی طرح سے پکارا جاتا ہے۔
اٹلی کے رہنے والے لوگ جمعے کے دن 17 نمبر کو اپنے لیے بدقسمتی سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق اس روز کی اس تاریخ یا نمبر کو استعمال کرتے ہوئے ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ افغانستان کے لوگ 39 نمبر کو برا سمجھتے ہیں۔ بہت سے افغان لوگ 39 نمبر کو مردہ گائے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ افغانیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر وہ 39 نمبر کی کسی گاڑی کو دیکھ لیں تو راستہ بدل لیتے ہیں۔ انڈیا کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ملک سے لو جہاد کے مکمل خاتمے کے نئے عزم کے بعد متعدد مسلمان مردوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ یہ اصطلاح مسلمان مردوں کی ہندو خواتین کے ساتھ شادی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ہندو تنظیموں کا خیال ہے کہ مسلمان مردوں کا ہندو عورتوں سے شادی کرنے کا مقصد ان کا مذہب تبدیل کر کے قومی سطح پر مسلمانوں کا تسلط قائم کرنا ہے۔ ریاست اتر پردیش میں اس کے خلاف بننے والے قانون کے تحت 9 بیاہتا جوڑوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چند ہفتے قبل 22 سالہ دلہن اور ان کے مسلمان شوہر راشد جب اپنی شادی رجسٹر کروانے سرکاری دفتر گئے تو دونوں کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اتر پردیش میں تبدیلی مذہب کے خلاف نافذ ہونے والے نئے قانون کے تحت خلاف ورزی کرنے والوں کو 10 سال تک کی سزائے قید ہو سکتی ہے۔ قانون سازی کے بعد انڈیا کے 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں، جو 2014 سے بی جے پی کی ہندو نواز پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو توا پالیسی پر سب سے زیادہ اتر پردیش میں عمل ہوتا دکھائی دیتا ہے، جو دیگر ریاستوں کے مقابلے میں بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی بہت پیچھے ہے۔ درجنوں مسلمان مردوں کو اس کے الزام میں حراست میں لیا جا چکا ہے، جس کے لیے پولیس کو کسی قسم کی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دلہن کے رشتہ داروں کی شکایت کی بنیاد پر ہی پولیس مسلمان مردوں کو گرفتار کرنے کا حق رکھتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہش مند ہیں، لیکن فلسطین کے معاملے پر وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسی ناقابل قبول ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل کی اعلیٰ سطح کی کچھ شخصیات سے مسائل ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات آج کافی مختلف ہوتے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ اسرائیل سے اچھے تعلقات کے لیے خواہش مند ہیں، لیکن اسرائیل کی فلسطین سے متعلق پالیسی اور ان کا ظالمانہ رویہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 2 سال بعد ترکی نے حال ہی میں اپنے سفیر کی اسرائیل میں تقرری کی ہے۔ 2018 میں فلسطینیوں پر مظالم کے باعث ترکی نے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے جانے سے قبل 5واں اسلامی ملک بھی اسے تسلیم کر لے گا، جس کے لیے بیک ٹو ڈور مذاکرات جاری ہیں۔ نہ تو اسرائیل نے اس 5ویں ملک کے لیے ترکی کا نام لیا ہے اور نہ ترکی نے کوئی اشارہ دیا ہے، لیکن سفیر کی تقرری اور دونوں ممالک کے سربراہان کے نرم لہجے کے باعث افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ وہ ملک ترکی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔